زیب عالمگیر جنجوہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈائز پہ تشریف لائیں اور ملتان بار کو اپنے لیکچر سے منور فرمائیں. میں جو موضوع ہے وہ بھی بتاتا چلوں. موضوع تملیک اور سیل ڈیڈ ان CPC کے حوالے سے جو لوازمات ہیں ان پہ یہ بات کریں گے. اس سے پہلے ایک لفظ استعمال ہوا تملیک کا. تملیک ایک عربک ورڈ ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنی لا کی لینگویج میں لے کر جائیں گے تو وہ بھی گفٹ ہی کہلائے گا اور ہبہ بھی گفٹ کہلائے گا. اس لیے اس کا ڈفرینشیشن کے لیے ہمیں لفظ تملیک کو انگلش میں بھی لفظ تملیک ہی لکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب جائیداد ہو، irrespective آف دیٹ کہ وہ موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی ہے، اور وہ اس کا تصرف رکھتا ہو، اس کا قبضہ منتقل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اور وہ اپنے لو ونز میں سے، اپنے بلڈ ریلیشنز میں سے، اپنے بچوں میں سے، اپنے بہن بھائیوں میں سے، اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بھی اپنی جائیداد کا کوئی بھی جزو یا کل بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی ایکسچینج کے وہ دینے کی خواہش کی ڈکلیریشن اظہار کرے، اس کو تملیک کہتے ہیں. یہ سمبولکلی نہیں ہوگی، یہ ایکچول ہوگی کہ وہ جو پوزیشن ہے اس کے پاس وہ موویبل کی ہے یا انموویبل پراپرٹی کی ہے، وہ فی الفور جیسے ہی آفر ایکسیپٹ ہوئی فی الفور وہ حوالے کر دی جائے اس کے کہ جس نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا تھا، تب جا کے یہ تملیک مکمل ہوتی ہے. اور یہی تقریباً کم و بیش انگریڈینٹس گفٹ میں ہیں، ماں سوائے اس ایک تبدیلی کے کہ گفٹ کسی اسٹرینجر کو بھی کیا جا سکتا ہے، ہے وداؤٹ ایکسچینج ہے. اور یہ اکثر ہم گفٹ ڈیڈز دیکھتے ہیں اپنی پریکٹس کے دوران، اس میں لکھا ہوتا ہے میری خدمت گزاری کی، میں اس کے عوض میں دے رہا ہوں، میری اس نے بڑی، میرا یہ ملازم تھا، اس نے میرا بڑا خیال رکھا، میں اس کے عوض میں دے رہا ہوں. یہ ایسی کسی کنسیڈریشن کی ضرورت نہیں ہے. گفٹ دیتے وقت ایسا کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کنسیڈریشن میں دے رہا ہوں، اس کی خدمت گزاری سے خوش ہو کر دے رہا ہوں. اتنا ہی کافی ہے کہ میں اپنی جائیداد کو والنٹرلی، کیونکہ والنٹرلی بہت ضروری ہے، انڈی انفلوئنس میں نہیں، کسی جان کے خوف میں نہیں، بلکہ والنٹرلی میں اپنی جائیداد کو منتقل کرنے جا رہا ہوں، تبھی جا کر وہ ویلڈ گفٹ ہوگا. اگر وہ کسی انڈی انفلوئنس میں ہے تب بھی نہیں ہوگا. آرٹیکل 138 سے یہ گفٹ کے میٹر کو انہوں نے شروع کیا اور 138 میں ہی گفٹ کی ڈیفینیشن دی، اور وہ وہی ڈیفینیشن ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اس کو رپیٹ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ وداؤٹ اینی ایکسچینج والنٹرلی اگر کوئی شخص اپنی جائیداد کو کسی دیگر شخص کو گفٹ کرنے کی ڈیکلریشن دے اور وہ ایکسیپٹنس، ہاں یہاں ایک تھوڑا سا چینج ہے، وہ یہ کہ اس ایکسیپٹنس کا آفر بڑی کلیئر ہونی چاہیے. آفر امپلائڈلی نہیں ہوگی، آفر ایکسپریسلی ہوگی، لیکن ایکسیپٹنس کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایکسیپٹنس امپلائڈلی بھی ہو سکتی ہے، ایکسپریسلی بھی ہو سکتی ہے. امپلائڈلی کو ہم کیسے اسے کنسیڈر کرتے ہیں کہ جب پوزیشن ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے تو جسے آفر ہوئی تھی اگر اس نے وہ پوزیشن ٹیک اوور کر لیا اور اس نے وہ ترک کاش یا وہ حوالے قبضہ کو ایکسیپٹ کر لیا، اٹس اماؤنٹنگ ٹو بی دی ایکسیپٹنس آف دا ہبہ، ایکسیپٹنس آف دا تملیک. اس کے لیے ایکسپریسلی اس کو کہیں بلیک اینڈ وائٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اس ہبہ کو، اس تملیک کو قبول کرتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انتقال تملیک میں یا آپ کے پاس جو اقرار نامہ جات آتے ہیں جس پہ کوئی اقرار نامہ لکھا ہے کہ ہم نے تملیک کر دیا یا ہبہ کر دیا، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جس نے آفر لی وہ اس میں پارٹی ہو اور اس پہ اس کے سائن موجود ہوں. ضروری نہیں ہوتا. جب ضروری نہیں ہوتا تو وہ در حقیقت آ رہا ہے کہ وہ امپلائڈلی اس کی آفر کی ایکسیپٹنس اس کے اندر موجود ہے جب اس نے کہا کہ اس نے قبول کر لیا اور میں نے اس کے حوالے وہ جائیداد کر دی. ہاں، آن دی آفر آف سچ اینڈ سچ ایکسیپٹڈ دی آفر آف تملیک اور ہبہ اینڈ آئی ریسیو دی پراپرٹی انڈر دیٹ ہبہ اور تملیک. اور اس کے بعد اس کے بھی انڈورسمنٹ کے نیچے سائن لیجئے تاکہ آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کی تمام جزیات جو لازمی جزیات ہیں وہ مکمل ہو سکے.